السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود واحد ہے۔ فالذین، پس وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان رکھتے بالآخرۃ، آخرت پر، قلوبہم ان کے دل منکرۃ انکاری ہیں، وہم مستکبرون اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ وہ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اس کی ہستی کی معرفت اس کو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر یہ خود تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے آخرت کا ہی انکار کر دیا، اس نے اللہ ہی کا انکار کر دیا۔ اتنی حیران کن بات ہے کہ ان کے دل اس بات کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، اس بات میں کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ حق ہے بات۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ لا یحب المستکبرین، وہ سرکش اور متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان سے، مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا، کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک میں صرف اگلی قوموں کے قصے ہی بیان ہوئے ہیں، لیکن بات اصل یہ تھی کہ وہ قوموں کے قصے نہیں تھے، وہ عبرت کے نشان تھے۔ جن قوموں پر عذاب آئے اور جن کے واقعات بیان ہوئے، وہ ان کے لیے عبرت کے نشان تھے، لیکن اس سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ لِيَحْمِلُوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے، لی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ وہ بوجھ اٹھائے، اوزارہم، اپنے بوجھ، کاملاتن، مکمل۔ ایک تو اپنا بوجھ ان کا مکمل ہوگا کیونکہ وہ سارا کچھ یہ دل سے، مطلب اپنے دل دماغ کو ملا کے یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم القیامت، قیامت والے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کا بوجھ، يُضِلُّونَهُم، ان کو جن کو وہ یہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ایک تو وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے مکمل قیامت والے دن، اور پھر اپنے بوجھ سے بھی کمر دوہری ہوئی ہوگی، تو پھر اس کے بعد بھی یہ ان کا بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس لیے علم بہت ضروری ہے کہ اگر آپ راہ راست پر رہنا چاہتے ہیں، راہ راست سے بھٹکنا نہیں چاہتے، تو پھر علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے عقیدے کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ الا، خبردار، سا، بہت برا ہے، ما یزرون، جو یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ رکوع مختصر تھا، یہیں پہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ رکوع نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔